الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه. بات چل رہی تھی سورہ مریم کی پہلی آیات مبارکہ کی، جن میں دعا اور ذکر کا بیان تھا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم رمضان شریف کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں. اس میں بہت سی عبادات اور اذکار کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے. جن احکام کا حکم دیا ہے ان میں ہم ایک صدقہ نکالتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر، اسی کی نسبت سے عید الفطر. تو کچھ باتیں ہم حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی بڑے پیر صاحب نے اپنی مجالس میں بیان کی اور لکھی ہیں، ان میں سے جگہ جگہ سے ذکر کر رہے ہیں. نماز عید کی بھی بڑی فضیلت ہے. صدقہ فطر کی فرضیت یا وجوبیت کا حکم علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے ہوا ہے. زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی تھی. یہ ہے کہ وہ فرض الہی ہے زکوٰۃ، یہ فرض رسول ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرض کی، نہیں واجب کیا. یہ قد افلح، اللہ پاک فرماتا ہے من تزکا، جس نے روزے رکھ کے صدقہ فطر ادا کر کے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ وصلی، اور اللہ تعالیٰ کا نام جپا یا اللہ تعالیٰ کی تکبیر بڑائی بیان کی اور نماز عید پڑھی. آپ فرماتے ہیں فوز بالجنہ نجات بالنار، انسان کی فلاح کامیابی یہ ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے اور دوزخ سے نجات پائے اور دنیا میں آفات و بلیات سے محفوظ رہے. یہ تو ایک ہے. دوسری ہے کہ انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی توفیق ملے اور آخرت میں ہمیشہ جنت میں رہنے کو مل جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں توفیق عطا کر دے بندے کو کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنی تطہیر کر لے، صدقے کے ذریعے، روزے کے ذریعے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر جس نے یہ کام کر لیے.
صدقہ فطر کے سلسلے میں نماز سے قبل ادا کرنے کے سلسلے میں ایک حدیث علامہ شامی جو فتاوی کی کتاب ہے در مختار رد المحتار، تو رد المحتار میں ایک حدیث بیان کی ہے، دو علمی سے ہے، اور بھی کئی محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ صدقہ فطر ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیاری فرماتے آدمی کا روزہ زمین و آسمان کے بیچ معلق رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے جس میں فرماتے ہیں سرکار اغنوہم عن التوفی فی ھذا الیوم۔ حالانکہ ابھی بھی اب وہ صحیح ہیں غلط تو علیحدہ چیز ہے، فقراء فقیر صالحین ہے یا نہیں ہے، ابھی بھی بازاروں میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اغنوہم عن التوفی فی ھذا الیوم، عید کے دن فقیروں کو بازار میں مانگنے سے بے نیاز کر دو۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو انہیں پہلے ہی دے دو نماز سے، تاکہ وہ حالانکہ ایسے غنی آج کل فقیر نہیں ہیں کہ انہیں مل جائے تو قناعت کر کے بیٹھ جائیں وہ، لیکن پہلے ایسے ہی فقیر رہے ہوں گے۔ جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اغنوہم عن الطوف، طوفان طواف گھومنا، مارا پھرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء کو، فقیروں کو بازار میں گھومنے سے آج غنی کر دو، بے نیاز کر دو، آج عید کے دن انہیں پہلے ہی دے دو تاکہ وہ بازار میں مارے نہ پھریں اور وہ بھی خوشی منائیں۔ اسی لیے سنت یہ ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کر دی جائے۔ حالانکہ صدقہ فطر واجب ہے اور پوری عمر اس کا وقت ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، پوری عمر اس کا وقت ہے۔ عید کے دن صبح صادق کے وقت، اس صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا ہے عید کے دن، عید الفطر کے دن، تو عید الفطر کے دن صبح صادق کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، واجب۔ اس سے پہلے کوئی ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن جو واجب ہوتا ہے وہ عید الفطر یعنی عید کے صبح صادق جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے ویسے ہی یہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب نماز عید جانے سے پہلے ادا کر دے، یہ سنت ہے۔ پہلے ادا کر دیا تب بھی ادا ہو جائے گا، پوری زندگی یہ واجب رہے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ عید کے دن ادا نہیں کیا تو ساقط ہو جائے، نا، ساقط بھی نہیں، ذمے یہ قرض رہے گا۔ جب ادا کرے گا ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا، زندگی میں جس وقت ادا کرے گا۔ اس سے وہ لوگ ان کے لیے ان کے دماغ میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمارا صدقہ فطر ادا نہ کر سکے ہوں، تو کر سکتا ہے وہ، پوری زندگی اس کا وجوب رہتا ہے۔ اور یہ ہر مومن آزاد مالک نصاب پر واجب ہے۔ اس میں بالغ ہونا بھی شرط نہیں ہے، عاقل ہونا بھی شرط نہیں ہے، اور مال کا نامی ہونا یعنی مال پہ سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ بس یہ کہ نصاب کا مالک ہوا صبح صادق کے وقت، وہی عید کے دن صبح صادق کے وقت وہ نصاب کا مالک تھا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔
اس سے پہلے نہیں تھا، اس وقت ہوا تو ہو جائے گا۔ اب یہ کہ اس کے وزن کے بارے میں تو آج کل نئی پیمائش ہے، سب کو معلوم ہی ہے۔ نہیں، جو اپنے اشتہارات ہیں ان میں ہی دیکھو، جو اہل سنت جماعت کے ہیں وہی، تو وہ 2 کلو 50 گرام والا جو ہے وہ تو آسان ہے، وہی اسی میں آسانی ہے۔ غلہ دے، گیہوں دے یا جو دے، گیہوں وغیرہ ایک آدھا سا ہے اور جو وغیرہ 1 سا ہے، اس کا 2 کلو 50 گرام کا ڈبل۔ لیکن اس زمانے قیمت دینا افضل ہے، بجائے گیہوں جو دینے کے ان کی قیمت دینا افضل ہے۔ البتہ جب مہنگائی ہو، غلے کی گرانی ہو، مہنگائی ہو، لوگ پریشان ہوں، تو اس وقت قیمت کے مقابلے میں غلہ دینا بھی افضل ہے۔ اور ایسا وقت تو نہیں ہے، تو اس پوزیشن میں جب حالات اعتدال پر ہوں، نارمل ہوں، تو قیمت دینا زیادہ افضل ہے۔ اسے اور بھی چیزوں میں لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے۔ آج کل خاص طور سے آج کل بہت سے لوگ زکوٰۃ میں کپڑے بانٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بہتر یہی کہ بجائے کپڑے بانٹنے کے پیسے دے دیے جائیں۔ اس میں ایک تو یہ کہ جسے دیا جا رہا ہے اس کے لیے آسانی زیادہ ہے کہ جو ضرورت ہوگی اس میں پورا کر لے گا وہ۔ دوسرے اس میں اخفا بھی ہے، اخفا پوشیدگی بھی ہے، اخفا بھی ہے، تو بہت سے لوگ اپنے کپڑے نکالتے ہیں پھر بانٹتے ہیں، کچھ لوگ شوبازی بھی کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ چونکہ جو حضرات ضرورت مند ہیں ان کی بھی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، اور جب ہم نے ایک ہی چیز ان کو دے دی تو وہ اسی بھی، یا تو پھر بیچنے جائیں گے، بیچیں گے تو وہ آدھے ٹائم ملیں گے۔ یہ میرے سمجھ کے ایسی صورت میں ہاں قیمت ہی دینا افضل ہے۔ یہ تو صدقہ فطر کے احکام رہے۔ اب میں عید الفطر اور اس کے متعلق یہ چند آیتیں حضور غوث اعظم تشریح فرماتے، لا قد افلح المومنون 18 پارہ شروع ہوتا ہے، کہیں اللہ لا یفلح المجرمون، مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ تو فلاح پانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے بچا لیا۔ من تزکا کی تفسیر حسن بصری فرماتے ہیں، من تزکا یعنی من کانا صالحا وعملہ زاکیا نامیا، جو صالح بنا اور اس کا عمل جو ہے وہ زاکی ہو، زاکی نامی، بڑھنے والا ہو، ایسے اعمال کرے جو دن پہ دن بڑھتے رہیں۔ امام قتادہ اور امام عطا فرماتے ہیں اس آیت میں مراد ہے زکوٰۃ فطر، یعنی صدقہ فطر، صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ وصلی الخمسات صلوات الخمس من وذکر اسم ربہ فصلی سے مراد ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ ابو سعید خدری فرماتے وذکر اسم ربہ سے مراد ہے تکبیر تحریمہ، اور صلی سے مراد ہے عید کی طرف، عید گاہ کی طرف، یعنی عید کی نماز کے لیے نکلنا۔ امام وقیع بن جراح کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر، اب یہ زکوٰۃ الفطر یعنی صدقہ فطر، عربی میں اس کو زکوٰۃ فطر بھی کہتے ہیں اور صدقہ فطر بھی کہتے ہیں۔ تو بڑی یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جیسے سجدہ سہو نماز کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی یہ صدقہ فطر جو ہے روزے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں امام وقیع ابن جراح زکوٰۃ الفطر لرمضان کسجدۃ السہو للصلاۃ، رمضان پورا کر کے
صدقہ فطر ادا کرنا یہ ایسے ہی ہے روزے کی یا رمضان کی لغزشوں کی اصلاح کے لیے، رمضان کی لغزشوں کی اصلاح کے لیے، جیسے کہ نماز کی اندر کی کمی سجدہ سہو سے پوری ہوتی ہے، اسی ہی ہمارے رمضان کے مہینے کے روزوں کی کمی صدقہ فطر سے پوری کر دی جاتی ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من الرفث، اور فرماتے ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب نے زکوٰۃ کو فرض، روزے کو، صدقہ فطر کو فرض کیا۔ اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ جو رسول اللہ کو بالکل مجبور ہو کسی چیز کا مالک و مختار، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں احکام شرعیہ کا اختیار دیا ہے۔ ارے فرض تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہاں رسول حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرض کیا، فرض رسول اللہ نے واجب کیا صدقہ فطر۔ تو روزدار سے جو رفث، کبھی کوئی غلط بات ہو جائے، زبان سے نکل جائے، ان تمام کمیوں کو، کوئی لغزش ہو جائے، چغلی ہو جائے، غیبت ہو جائے، جو نقصانات اس کے روزے میں آ جائیں، لغو، کذب، غیبت، نمیمہ، اکل مشتبہات، مشکوک چیزوں کے کھانے سے، یا کوئی نظر بد پڑ جائے، فجعلت الفطرۃ مکفرۃ لہا، تو اس صدقہ فطر کو کیا کر دیا گیا ہے، ان تمام لغزشات کو مٹانے کے لیے کفارہ ہیں، روزے کی تکمیل کے لیے ہیں۔ جیسے توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی صدقہ فطر سے روزے کی لغزشیں معاف ہوتی ہیں۔ نماز میں سہو واقع ہوتا ہے ابلیس کی وجہ سے، ابلیس نسیان ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، تبھی سہو ہوتا ہے۔ شریعت نے سجدہ سہو واجب کیا ہے ترغیم لابلیس کی، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، جو سجدہ سہو کا سبب وہی بنا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے صدقہ فطر کو واجب کر دیا ابلیس کو ذلیل کرنے کے لیے، چونکہ وہ بھی ہمارے روزوں میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ یہ صدقہ فطر کی وجوہات حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ اب عید الفطر، عید کا معنی ہم لوگ وہی خوشی کرتے ہیں، خوشی۔ عید کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا سُمِّيَ الْعِيدُ عِيدًا لِأَنَّهُ يُعِيدُ اللَّهَ إِلَى عِبَادِهِ الْفَرْحَ وَالسُّرُورَ فِي يَوْمِ عِيدِهِمْ۔ عادہ یعود، لوٹالنا، عطا کرنا۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو فرح، خوشی، سرور عطا فرماتا ہے۔ اور آپ فرماتے بعد نے فرمایا ان العبد یعود الی التضرع والبکاء، کہ روزے رکھنے کے بعد بندہ تضرع اور بکا، گریہداری کی طرف لوٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اور عطاؤں کی بارش اس پہ کرتا ہے۔ بعد نے فرمایا ہے عادہ یعودوں کا معنی ہے انسان پورے سال آزاد رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں گناہ ہو جاتے ہیں، اور ایک مہینہ رمضان میں اس نے روزے، تراویحاں، صدقات و زکوٰۃ، ذکر و دعا کیا، اس سے اللہ تعالی نے اسے پھر پاک کر دیا۔ قیل انہم عادوا الی مثل ما کانوا علیہ من الطہارۃ، رمضان کے ایک مہینے روزے رکھ کر کے بندہ پھر جو 11 مہینے میں گندگیوں سے آلودہ ہوا تھا وہ پھر پاک کر دیا گیا۔ اسی پاکی کی خوشی میں یہ 2 رکعت ادا کرتا ہے شکرانے کی۔ عید الفطر واجب ہے لیکن شکرانے کی نماز ہے۔ تو جو ہم 11 مہینے فری رہ کے، آزاد رہ کے آلودہ ہوئے تھے معصیات سے، ایک مہینہ روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، ذکر کر کے، ہم پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
کی بارگاہ کی حاضری کے لائق ہوگا. جیسے حج کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حاجی حج کر کے آتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. وہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور یہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے روزے. تو گویا رمضان کے روزے تراویحوں سے ہمیں سال کے 11 مہینے کی ہماری لغزشوں سے پاک کیا جا رہا ہے. اس پاکی کی خوشی میں ہم عید مناتے ہیں. لیکن ہم نے آج سمجھ رکھا ہے کہ عید جو ہے وہ عمدہ لباس پہننے، سیر و تفریح کرنے کا نام ہے. غوث اعظم فرماتے لیس العید لبس النعمات و اکل الطیبات و معانقات المستحسنات و تمتع بالتلذذات والشہوات. حضور غوث اعظم فرماتے عید عمدہ، اعلیٰ، مہین، ریشمی یا اعلیٰ قسم کے لباس پہننے کا نام عید نہیں ہے. اچھے اچھے کھانے کھانے کا نام عید نہیں ہے. صرف مصافحہ و معانقہ کرنے کا عید نہیں ہے. تلذذ اور شہوات میں مبتلا ہونے کا نام عید نہیں ہے. لیکن العبد بظہور ہی علامت القبول للطاعات وتکفیر الذنوب والخطیئات. بندے میں توبہ اور انابت کے آثار ظاہر ہو جانا چاہیے. اس لیے ہے کہ عیدگاہ میں تواضع کے ساتھ جاؤ، تواضع کے ساتھ جاؤ. عید کی نماز پڑھنے گھر سے تواضع کے ساتھ جاؤ. آج لوگ فخر و مباحت کے ساتھ جاتے ہیں. ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی، ہم پاک کر دیے گئے، ہمارے طاعات، ہمارے اعمال، ہماری عبادات قبول کر لی گئیں، خطائیں ختم کر دی گئیں، سیئات کو حسنات سے بدل دیا گیا ہے. یقین میں اضافہ ہونا چاہیے، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، سینہ نور ایمان سے کشادہ ہونا چاہیے. یہ علامتیں ہمارے اندر ظاہر ہونا چاہیے. تو عید ہے. اعلیٰ عمدہ کپڑے پہننے کا نام یا جناب من لذیذ غذائیں، شہوات، خواہشات میں مبتلا ہونے کا نام عید نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں. یہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں. بہت سی وجوہات عید کی اور بھی بیان کی ہیں. حضرت وحید بن منبعین فرماتے ہیں خلق اللہ الجنت یوم الفطر. یوم الفطر جو ہے وہ سیر و تفریح کا دن نہیں ہے. جیسے عاشورہ کا دن بڑا متبرک دن ہے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو یوم الفطر، عید الفطر کے دن ہی پیدا کیا ہے. وَغَرَسَ شَجَرَۃ طُوبَى یوم الفطر. اور جو درخت طوبہ ہے، اعلیٰ نے لکھا ہے نخل طوبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، نخل طوبہ کے چہکنے والے. تو وہ درخت طوبہ یوم الفطر پیدا کیا گیا. اور فرماتے ہیں وَاصْطَفَى جِبْرَائِیلُ لِلْوَحْیِ یوم الفطر. فرشتوں میں جب کام تقسیم ہوئے تو وحی کے لیے جبریل کا انتخاب بھی عید الفطری کے دن کیا گیا تھا. ایک حدیث میں ہے، فرماتے سرکار دو عالم اذا کانا یوم الفطر وخرج الناس الی الجیانۃ اطلع اللہ علیہم. جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے لوگ مصلی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبادی لی صمتم ولی صلیتم. اے میرے بندو تم نے 1 مہینہ روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، یہ سب کام تم نے میرے لیے کیے ہیں. ان صرفو مغفور لکم. اب تم اس جگہ سے واپس جاؤ اس حال میں کہ تمہارے سب گناہ معاف کر دیے گئے. تو عید جو ہے وہ توبہ انابت کی علامت ہے، پہچان ہے. حضرت انس بن مالک سے بات ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیلۃ الفطر یوفی اللہ فیہا اجر من صام شہر رمضان. 1 مہینہ بندے محنت کرتے ہیں، 1 مہینہ رات دن بندے محنت کرتے ہیں، بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں،
قیام کی صعوبت برداشت کرتے ہیں۔ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پہ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو رمضان کے مہینے میں روزے قیام کرتا ہے اس کو پورا پورا اجر اس رات میں عطا فرماتا ہے۔ فیامر اللہ تعالیٰ غداۃ الفطر لملائکتہ، تو عید الفطر رات گزرتے ہی صبح جیسی صبح صادق شروع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ صبح صادق شروع ہوتے ہی فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم اتر جاؤ زمین پہ اور گلیوں کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، تم راستوں پہ کھڑے ہو اور آواز دو، اور ان کی آواز کو سب سنتے ہیں زمین پر علاوہ جنات و انسان کے، اور وہ یہ کہتے یا امت محمد اخرجو الی ربکم، اے محمد مصطفیٰ کی امت تم نکلو عید کی 2 رکعت ادا کرنے کے لیے، اپنے رب کی طرف نکلو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے کو بھی آج قبول کر لے گا، اور تھوڑا قبول کر کے تمہیں بہت ثواب دے گا، تمہارے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ، جب وہ نماز کے لیے نکلتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، وَدَّعُوا، اور دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ایسی نہیں چھوڑتا جو پوری نہ فرماتا۔ لم يدع لهم الرب تبارک و تعالی حاجتا الا قضاها، جو جائز حاجتیں جائز دعائیں وہ اپنے رب سے اپنے مالک سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب ان کی وہ پوری فرما دیتا ہے۔ ولا سوالا الا اجابه، جو سوال کرتے ہیں جواب ملتا ہے۔ ولا ذنبا الا غفره، جس گناہ کی معافی چاہتے ہیں وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فینصرفون مغفورا لهم، پھر جب وہ لوٹتے ہیں تو گناہ سے محفوظ پاک ہوتے ہیں، بخشے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس اسی عید الفطر کی جو رات ہے، رات اس کی برکتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اس رات کو لیلہ جائزہ بھی کہتے ہیں، انعام والی رات، اس میں اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے، انعام بانٹتا ہے اپنے بندوں کا۔ اذا کانا غداۃ الفطر، جب رات گزرتی صبح آتی ہے، بث اللہ ملائکتہ فی کل البلاد، تمام شہروں میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے پھیلا دیتا ہے، زمین پر اترتے ہیں، پھر گلی کوچوں میں وہ گھومتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، جنات و انسان کے علاوہ ان کی آواز سب سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے محمد مصطفیٰ کی امت نکلو اپنے کریم رب کی طرف، بڑے بڑے انعام تمہیں دے گا، بڑے بڑے گناہ تمہارے بخش دے گا۔ اور جب وہ چلے جاتے ہیں نماز کو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یا ملائکتی فیقولون لبیک سعدیک، اے رب حاضر ہوں، فرشتے حاضر کہتا لبیک سعدیک، فیقول لهم ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله، اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں سے مزدوروں کی اجرت کیا ہے، مزدوری کیا ہے جب وہ عمل کریں۔ فیقولون اے میرے مولا، اے میرے معبود، اے میرے سردار، مزدور جب مزدوری کر لے، محنت کر چکے تو اس کی پوری اجرت دینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے رمضان کے روزوں کا پورا ثواب، رمضان کے قیام کا پورا ثواب یہ ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں نے ان کے گناہ بخش دیے۔ پھر فرماتا یا عبادی سلونی، اے فرشتوں ان سے کہو میرے بندوں سے سلونی، یہ مجھ سے مانگیں، فبعزتی وجلالی لا تسولونی یوما فی جمعکم ھذا شیئا آخرتکم الا آتیتکم، کہ اس مجمع میں یہ ہم سے مانگیں، اس جماعت میں، اس مجمع میں جو ہم سے آج دنیا میں مانگیں گے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، وہ سب میں انہیں دے دوں گا۔ اس سے پتہ لگا کہ اس دن بھی آخرت کے سلسلے لیے، آخرت کے لیے کچھ مانگنا چاہیے۔ لا تسولونی اليوم فی جمعکم ھذا شیئا لآخرتکم الا آتیتکم، اس مجمع میں، اس نماز عید میں جو تم آخرت کے لیے آج ہم سے مانگو گے وہ سب ہم۔
اور دنیا کے لیے جو مانگے گا اس کے بھی ہم دے دیں گے. وعزتی وجلالی لأسترن علیکم اثراتکم ما راقبتمونی، اور قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں تمہاری وہ جیسے سب چھپا لوں گا جو تم سے ہوئی ہیں، جن میں تم مبتلا ہوئے ہو لیکن مجھ سے ڈرتے رہے. غور کریے، ما راقبتمونی، گناہ کرنے میں نڈر نہیں بندہ بنا ہے، ڈھیٹ نہیں ہوا ہے. گناہ تو ہو گیا لیکن وہ ڈرتا رہا ہے. وَلَا أُخْزِكُمْ وَلَا أَبْدُوكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ، اور میرے بندو ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے، ہم تمہیں ذلیل نہیں کریں گے. انصرفوا مغفورا لکم، آج تم گھروں کو واپس جاؤ اس حال میں کہ تم پاک کر دیے گئے ہو، میں تم سے راضی ہوں. فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے خوش ہوتے ہیں اور بشارت سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطایا کی اس امت کو جو پورے مہینے روزہ رکھ کر کے افطار کرتے ہیں، یعنی عید الفطر مناتے ہیں. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہت سی باتیں میرے سامنے غوث اعظم فرماتے ہیں اربعۃ عیاد لاربعۃ اقوام، 4 عیدیں ہیں. اور بڑی لمبی گفتگو ہے. بہرحال دعا و استغفار کثرت سے کریں ہم. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے اس دن بات چل رہی تھی دعا کی، کس کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی. وجعل رب رضیہ، اے میرے رب اولاد بھی دے لیکن اولاد ایسی ہو جو تیری فرما بردار ہو، اولاد ایسی ہو جو تیری فرما بردار ہو. وجعل ہو رب رضیہ، رضیہ کا مطلب مرضیاً عندک. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے سلام کا، کام بولے لی مقطع ہے، کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس اسی میں ہے. کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو. رضیہ مرضیہ. تو ایسے یہ وجعل ہو رب رضیہ، اولاد دے ایسی جو رضیہ ہو، رضیہ اے مرضیاً عندک، قولا و فعلا، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، ہر چیز تیری رضا کے مطابق ہو. ایسی دعا، ایسی اولاد کی دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو عند اللہ مرضیہ ہو. مرضیہ قول بھی اس کا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اس کا عمل، اس کا فعل، اس کی تقریر، اس کی تحریر، اس کی دعوت، ہر چیز اللہ اکبر، ہر چیز اس کی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ باتیں عرض کی. اتنی چیزیں. تو اب علامہ اسماعیل حقی فرماتے اذا اراد العبد ان يستجاب له دعاؤه فليدع الله بما يناسب من اسمائه وصفاته. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، مستجاب ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ان اسماء طیبہ سے پکارنا چاہیے جن کے اچھے اچھے عمدہ معنی ہیں، یا یہ کہ جو چیز وہ چاہتا ہے اسی اسم سے اس کو پکارے. فتح چاہتا ہے تو فتح سے خطاب کرے، نصرت چاہتا ہے تو یا نصیری، علم چاہتا ہے تو یا علیم یا علیم. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من فتح لہو باب الدعائے فتحت لہو ابواب الرحمہ. طالب المتعلم کے حوالے سے میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، دعا کی توفیق ملنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے. یہی اس حدیث کا مطلب ہے. من فتح لہو باب الدعا، جس کے لیے دروازہ دعا کا کھولا گیا، جان لو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اس کی بارگاہ سے انہی کو دعاؤں کی توفیق ملتی ہے. لیکن دعا کی طرح ہو. بندے کی دعا میں خالی یہ نہیں کہ وہ الفاظ دعا کے پڑھ رہا، جیسے عام طور سے آج کل مجلسوں میں
مسجدوں میں دعا مانگی نہیں جاتی، دعا پڑھی جاتی، پھر پر رٹی رٹائی ہیں وہ پھر نہ اس میں دعا کا جو راز ہے، دعا کا جو مقصد ہے، اللہ اکبر، بندے کی ادا سے، ایک ایک ادا سے تزلزل، عاجزی، افتقار، اس کی آواز، اس کی زبان، اس کے انداز، اس کے اعضاء سے ظاہر ہو کہ یہ سراپا احتیاج بنا ہوا ہے، انداز بھی دعا والا ہو، لچک بھی وہی ہو. تو فرماتے ہیں لأن فی الدعاء اظہار الذلۃ والافتقار ولیس شیء احب الی اللہ من ھذا الاظہار. فرماتے ہیں اصل مقصد تو دعا میں افتقار ہے، اپنی محتاجی، درد بھی ہو، کسک بھی ہو، تیس بھی ہو، اور جتنی حالتیں بندے کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بندوں کی یہی ادا پسند ہے، تذلل والی، احتیاج والی. حضرت عبید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قابضت العبادۃ 30 سنۃ، 30 سال عبادت کی مشقت میں اٹھاتا رہا. فرأیت قائلا، تو میں نے دیکھا ایک کہنے والا کہہ رہا ہے یا ابا یزید خزائنہ ملؤ من العبادات، ارے اس کے خزانے عبادت سے بھرے ہیں، تم خدا تک رسائی چاہتے ہو، فعلیک بالذلۃ والافتقار. اللہ اکبر، سراپا احتیاج بنو، سراپا محتاج بن جاؤ اس کی بارگاہ کے، پھر دیکھو تمہیں عالم اعلیٰ، عالم ملکوت کے تمہارے دروازے کھول دیے جائیں گے. جب انتقال ہوا تو کسی نے سنا کہ آواز آ رہی تھی 4 چیز آوردام شاہا کے در کنجے تو نیست، اے معبود تیری بارگاہ میں 4 چیزیں لے کے آ رہا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہے. 4 چیز آوردہ عام شاہا کے در کنجے تو، در گنجے تو نیست، گنجے تو نیست، اے معبود میں 4 چیزیں تیری بارگاہ میں لے کے آئے ہوں جو وہ 4 چیزیں تیرے خزانے میں نہیں ہیں. ایک تو نیستی نہیں ہے، وہاں عدم نہیں ہے، اللہ قدیم ہے، عدم نہیں ہے، وہاں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. حاجت، طلب نہیں ہے، وہاں طلب نہیں، عاجزی نہیں ہے، اور نیاز مندی نہیں ہے. یہی 4 چیزیں بندے کی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ اپنی طلب، اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، اپنی عاجزی پیش کرے، اپنی نیاز مندی پیش کرے. اللہ اکبر. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں جو اہل معرفت، اہل طریقے سے ہیں، فرماتے نعمت صلاح الدعاء، نعم المطیع الوفاء، و نعم الشفیع البقاء. اللہ اکبر. مومن کا سب سے بہتر ہتھیار دعا ہے، مومن کی سب سے بہتر سواری وفا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا، اور سب سے بہتر سفارشی بکا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا ہے. اور بہت سی باتیں ہیں، اب ان کو ہم آئندہ اتوار کو عرض کریں گے. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ.